گول گپے 6 دن سے میرے کزن کی بیٹی اسپتال میں داخل تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ چیختی ہے، چلاتی ہے اور کاٹتی ہے۔ 12 سال کی بچی ہے۔ مجھے پتہ چلا تو دیکھنے اسپتال گیا۔ بچی کی ٹانگیں اور ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور وہ تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب سے ملا تو بولے ہسٹیریا ہے۔ باپ سے پوچھا تو کہنے لگی اس کو سایہ ہو گیا ہے۔ والدہ نے کہا اس کو پھوپھو نے جادو کروا دیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے بچی کے پاس جا کر اسے پیار کیا اور پانی پلایا۔ وہ بیقرار تھی، کہتی ہے مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ اس کو کوئی چیز بازار سے نہیں دینی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے پوچھا کہ بچی کی یہ حالت کب سے ہے؟ والدہ نے بتایا کہ چھٹیوں کے آخری 20 ایام میں اپنی پھوپھو کے گھر گئی تھی۔ وہاں سے جب واپس آئی طبیعت ناساز ہے، چڑی ہو گئی ہے، باہر نکل کر بھاگتی ہے، کہتی ہے کہ گول گپے کھانے ہیں۔ وہ بھی لا کر دیے پر پسند نہیں آتے، پھینک دیتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے۔ میں نے لڑکی سے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت چاہی جو مل گئی۔ میں نے بچی کے ہاتھ پاؤں کھولے اور ٹیرس پر لے گیا، اسے پانی پلایا۔ میں نے کہا مجھے اپنا دوست سمجھو، جو کچھ ہم میں بات ہوگی وہ راز رہے گی۔ میں نے قسم کھائی۔ لڑکی کو کچھ حوصلہ ہوا تو کہنے لگی آپ اپنی ماں کی قسم کھائیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کہنے لگی پھوپھو کے محلے میں ایک گول گپے والا ہے جس کے گول گپے مجھے بہت پسند ہیں۔ میرا کزن اور میں ہم دونوں وہ کھانے کے لیے جاتے تھے۔ میں جب سے واپس لوٹی ہوں دل بہت بے قرار رہتا ہے اور جسم میں جیسے کچھ جل سا رہا ہے۔ میں نے اس کی پھوپھو کا نمبر لیا اور اس کو یقین دلایا کہ میں جو کچھ بھی کر سکا ضرور کروں گا۔ اگلے روز میں اس کی پھوپھو کے گھر گیا۔ رشتہ دار تھے، میری بہت عزت کی۔ میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ سے بازار تک ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم پیدل ہی شام کو گھر سے نکلے۔ باتوں باتوں میں نے لڑکی کے حوالے سے گول گپوں کی تعریف کی اور یوں ہم اس دکان کے کیبن میں پہنچ گئے۔ گول گپے منگوائے گئے اور کھائے بھی، بہت مزیدار تھے، الگ سا ذائقہ تھا۔ خیر میں نے کچھ پیک کروا لیا اور ساتھ لے آیا۔ رات کو واپس شہر آیا اور وہ گول گپے ایک دوست کی لیب والے کو دیے کہ اس کو چیک کر دے۔ منشیات والے ادارے کو بھی ایک سیمپل دیا۔ اگلے دن رپورٹ آئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رپورٹ میں پتہ چلا کہ مسحلہ جات میں ہیروئن ملائی گئی ہے۔ میرا ایک لمحے کے لیے دم بند سا ہو گیا۔ میں نے فوراً اینٹی نارکوٹکس سے رابطہ کیا اور اس گول گپے والے کی دکان پر ریڈ کیا تو وہاں سے شراب، ہیروئن اور چرس برآمد ہوئی۔ یہ باقاعدہ ایک منشیات کا اڈہ تھا اور گول گپے والا اپنے گول گپوں میں ہیروئن گھول کر کھلا رہا تھا۔ جو لگ گئے تھے وہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ ان کو پکڑوا کر بچی کی طرف لوٹا اور ڈاکٹر صاحب کو اعتماد میں لے کر بچی کو ترک منشیات کے ادارے میں داخل کروا کر علاج کروایا۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا۔ اب آئیں اصل مسئلے پر، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسکولوں کے باہر ریڑھیوں پر اور اسکول کالجوں کی کینٹینوں پر محلے میں پھرتے ریڑھی والے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے اب نشوں پر لگ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں۔